ظہیر الدین بابر 1526 عیسوی سے 1530 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت ظہیر الدین بابر نے کی۔ مغل دور حکومت کا بانی ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر فرغانہ میں پیدا ہوئے اور صرف 14 سال کی عمر میں فرغانہ کا بادشاہ بنا۔ 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی سے ہندوستان کا اقتدار حاصل کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ 1530 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی وفات ہوئی اور ان کا مقبرہ کابل، افغانستان میں واقع ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ناصر الدین ہمایوں بنا۔ ناصر الدین ہمایوں 1530 عیسوی سے 1540 عیسوی تک پہلے دور کی حکومت، 1555 عیسوی سے 1556 عیسوی تک دوسری دور کی حکومت ہندوستان پر مغل بادشاہ ناصر الدین ہمایوں نے کی۔ ہندوستان کے دوسرے مغل بادشاہ کا نام ناصر الدین ہمایوں تھا۔ مغل بادشاہ ناصر الدین ہمایوں ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ مغل بادشاہ ناصر الدین 1530 عیسوی سے 1540 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ 1540 میں شیر شاہ سوری نے ان کو شکست دی۔ پہلے دور میں 10 سال حکومت کی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد 15 سال جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ یہ زندگی انہوں نے فارس، ایران میں گزاری۔ 15 سال بعد انہوں نے اپنے دوسرے دور حکومت کا آغاز 1555 میں کی اور اس کے بعد 1956 عیسوی میں وفات پائے۔ جلال الدین اکبر 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کرنے والا مغل بادشاہ جلال الدین اکبر اپنے والد ہمایوں کی وفات کے بعد ہندوستان کے تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر بنے۔ سن 1556 عیسوی میں جلال الدین اکبر 1542 عیسوی میں فارس، ایران میں پیدا ہوئے۔ جلال الدین اکبر نے فارسی ادب کے ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ منصبداری سسٹم یعنی ٹیکس جمع کرنے کا طریقہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ دارالحکومت کو دہلی سے آگرہ اور بعد میں لاہور منتقل کرنا بھی جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں ہوا۔ جلال الدین اکبر نے سوانح حیات اکبر نامہ ابو الفضل سے فارسی زبان میں لکھوایا تھا۔ مغلیہ سلطنت کو پہلی بار صوبوں میں جلال الدین اکبر نے تقسیم کیا تھا۔ ہندوستان کے مشہور موسیقار تان سین کو جلال الدین اکبر کی سرپرستی حاصل تھی۔ جلال الدین اکبر 63 سال کی عمر میں 1605 عیسوی میں وفات پائے۔ ان کا مقبرہ آگرہ، ہندوستان میں ہے۔